वीडियो देखें। साइंस हार गई। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया का वो वाहिद अजूबा जो ज़मीन के नक्शे पर एक दो हैकल अजदहे की तरह नज़र आता है, जिसे हम और आप दीवार नाम से जानते हैं। कहने को तो ये सिर्फ पत्थरों और ईंटों का एक ढांचा है, लेकिन हकीकत में ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा है। आज की इस प्रीमियम वीडियो में हम दीवार चीन के उस सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी तामीर के उन साइंसी तरीक़ों का पता चलेगा जिससे आज के इंजीनियर्स के भी होश उड़ जाएं। हम जानेंगे कि इसकी तामीर के पीछे लाखों मज़दूरों की कुर्बानियों का वो वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। आखिर ये इतनी बड़ी है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है दीवार चीन को? क्योंकि इसमें चीन के लाखों मजदूरों ने मेहनत कर करके अपना जान भी गंवा दिया इस दीवार के लिए। चीन के बादशाह ने इस दीवार को क्यों बनाया और क्यों लाखों मजदूरों ने अपना जान कुर्बान किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज है, एक बहुत बड़ी वजह है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि दीवार चीन क्यों बनाया था और किस लिए बनाया था। दोस्तों कि खला से भी साफ नज़र आती है मौजूदा हालत और इसके पीछे छुपे असल मकसद से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा मुअम्मा, जिसका जवाब ढूंढने में सदियां लग गईं, वो ये है कि हज़ारों किलोमीटर तक बल खाती हुई ये अजीम दीवार आखिर ख़त्म कहाँ पर होती है और इसके आखिरी कोने पर चीन के बादशाहों ने ऐसा क्या बना रखा है। मालूमात का ये सफ़र आगाज़ से अंजाम तक आपके होश उड़ा देगा। लेकिन इस आखिरी सिरे तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर जाना होगा, जहां नासा के कैमरों ने तारीख का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा है। जी हाँ, आपने बचपन से सुन रखा होगा कि दीवार चीन इंसानी हाथ से बनी वो वाहिद दीवार है जो खला से भी साफ नज़र आती है। लेकिन जब खलाबाजों ने पहली बार स्पेस से ज़मीन की तरफ देखा तो उन्हें वहाँ सिवाय पहाड़ों और बादलों के कुछ दिखाई नहीं दिया। दरअसल इस अजीम दीवार को बनाने के लिए जिन पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, उनका रंग उन पहाड़ों से इतना मिलता जुलता है कि ये ऊपर से अलग नज़र ही नहीं आती। तो फिर ये अफवाह कैसे फैली? और अगर ये खला से नज़र नहीं आती तो इसकी लंबाई कितनी है? चीन की हुकूमत ने जब जदीद तरीन GPS और लेज़र टेक्नोलॉजी से इसकी पैमाइश की तो जो आदादो शुमार सामने आए उन्होंने सबको चौंका दिया। ये दीवार 5 या 6 हज़ार किलोमीटर नहीं बल्कि अपने तमाम हिस्सों को मिलाकर 21,196 किलोमीटर लंबी है। यानी अगर इसकी ईंटों को सीधा बिछा दिया जाए तो ये पूरी दुनिया के गिर्द आधे से ज़्यादा चक्कर लगा सकती है। लेकिन इतनी दो हैकल दीवार को बनाने के लिए जिस चीज़ ने उस दौर के इंजीनियर्स की मदद की, वो कोई जादू नहीं बल्कि वो चीज़ थी जो आज आप अपने किचन में पका कर खाते हैं। जी हाँ, चावल। आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब मंग ख़ानदान के इंजीनियर्स इस दीवार को मजबूत बना रहे थे तो उनके पास आज का जदीद सीमेंट नहीं था। उन्होंने उबले हुए चावलों के निशास्ते को बिछे हुए चूने के साथ मिलाकर एक जादुई गारा तैयार किया, जिसने ईंटों को एक दूसरे के साथ लोहे की तरह जोड़ दिया। ये दुनिया का पहला केमिकल सीमेंट था जो इतना ताकतवर है कि आज सदियों बाद भी इसके बीच से घास का एक तिनका नहीं उग पाता और ना ही जलजले से गिर पाता है। लेकिन पत्थरों को जकड़ने वाले इस चावल के गारे को बनाने की कीमत चीन के लाखों गरीब इंसानों ने अपने खून से चुकाई थी। इस दीवार को बनाने के लिए किसानों, कैदियों और बागियों को ज़बरदस्ती पहाड़ों पर लाया गया। यहाँ का कानून इतना होलनाक था कि अगर कोई मजदूर थकन की वजह से 1 मिनट के लिए भी रुकता तो बादशाह के जलाद उसे वहीं मौत के घाट उतार देते। कड़ी धूप, हड्डियां जमा देने वाली सर्दी और भूख की वजह से यहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोग मरते थे। इंटरनेट पर एक कहानी बहुत मशहूर है कि मरने वाले मजदूरों को इसी दीवार के अंदर चुन दिया गया था। लेकिन ये बात तारीखी तौर पर सच नहीं। अगर इंसानी जिस्म दीवार के अंदर गल जाता तो पूरी दीवार कमज़ोर होकर गिर जाती। मुस्तनद तारीख ये बताती जाता उसे इज्जत से दफन करने की बजाय उसी दीवार की बुनियादों के उसके बिल्कुल पास मिट्टी में दबा दिया जाता था। 4 लाख से ज़्यादा इंसानों की इज्तिमाई कब्रें उस दीवार के साए में मौजूद। दुनिया इसे ज़मीन का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहती है। और मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में इंसानों की जाने इसरार कहानियों का जन्म लेना लाजमी है,
چین کے لوک گیتوں اور تاریخ میں ایک کہانی سب سے زیادہ مشہور ہے جسے مینگ جیانگو کی داستان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کے شوہر کو شادی کے فوراً بعد زبردستی اس دیوار کی تعمیر کے لیے پکڑ لیا گیا تھا۔ جب وہ اپنے شوہر کے لیے سردیوں کے کپڑے لے کر یہاں پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بھوک اور سخت موسم کی وجہ سے مر چکا ہے اور اس کی لاش کو اسی دیوار کے پاس دفن کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے غم میں اس دیوار کے پاس بیٹھ کر اتنی شدت سے روئی کہ اس کے آنسو اور چیخوں کی تپش سے دیوار کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 400 کلومیٹر خود بخود ٹوٹ کر گر گیا اور اس کے شوہر کی ہڈیاں ظاہر ہو گئیں۔ آج کے دور میں اگرچہ سائنس اس کہانی کو صرف ایک افسانہ مانتی ہے، لیکن چین کے مقامی لوگ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ رات کے اندھیرے میں اس دیوار کے سنسان حصوں کے پاس سے گزریں تو ہواؤں کے سائیں سائیں کرنے میں ایک عورت کے رونے کی دھیمی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ لوک داستان ہے جس نے صدیوں سے چین کے لوگوں کو اس دیوار کے ساتھ جذباتی طور پر جوڑ رکھا ہے، لیکن چین کے بادشاہ اپنے ہی لوگوں پر اتنا ظلم کر کے آخر اتنی بڑی دیوار کیوں بنوا رہے تھے؟ وہ کون سا خوف تھا جس نے انہیں 21,000 کلومیٹر لمبی دیوار بنانے پر مجبور کیا؟ اس کا جواب تاریخ کی کتابوں میں درج اس دشمن کے پاس ہے جس کا نام سن کر ہی چین کے شہنشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی۔ وہ خوفناک دشمن کوئی اور نہیں بلکہ تاریخ کے سب سے بے رحم جنگجو منگول تھے۔ چنگیز خان اور اس کے قبیلے جب گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے تو پورے کے پورے شہر مٹی کے ڈھیر میں بدل دیتے۔ چین کے بادشاہ جانتے تھے کہ منگولوں کو کھلے میدان میں شکست دینا ناممکن ہے، اسی لیے انہوں نے پورے ملک کے گرد پتھروں صرف دشمن کو روکنا نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر بنے ہزاروں برجوں سے آگ اور دھوئیں کے ذریعے منگولوں کے حملے کا سگنل سیکنڈز میں دارالحکومت تک پہنچانا تھا۔ معزز دوستو، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ فوجیں دیوار کے اوپر کھڑی، لیکن اس دیوار کی اصل طاقت اس کے خفیہ راستے تھے۔ ریسرچرز نے حال ہی میں اس دیوار کا 3D اسکین کیا تو انہیں دیوار کے اندر ایسے 130 خفیہ چور دروازے ملے جن کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں تھا۔ یہ دروازے باہر سے بالکل عام دیوار کی طرح نظر آتے تھے، لیکن اندر سے انہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی فوجی باہر نکل سکے۔ منگول فوج دیوار پر حملہ کرتی تو چین کے کمانڈوز ان خفیہ دروازوں سے اچانک منگولوں کے پیچھے نکل آتے اور ان پر پیچھے حملہ کر کے غائب ہو جاتے۔ منگولوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ تالا لگے ہوئے قلعے سے فوجیں باہر کیسے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس دیوار کی چوڑائی اتنی رکھی گئی تھی کہ اس کے اوپر ایک وقت میں 5 گھڑ سوار یا 10 فوجی کندھے سے کندھا ملا کر مارچ کر سکتے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک دیوار نہیں تھی بلکہ یہ اس دور کا ایک ہائی وے تھا جس کے ذریعے ہزاروں فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں میں پہنچایا جاتا تھا تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ دوستو، وقت بدلا، سلطنتیں مٹ گئیں اور آج اس دیوار کا ایک بڑا حصہ غائب ہو چکا ہے۔ کہیں یہ مٹی کا ڈھیر بن چکی ہیں تو کہیں سیاہوں کا گڑھ۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے اس سب سے بڑے معمے سے پردہ اٹھانے کا کہ آخر یہ عظیم دیوار ختم کہاں ہوتی ہے۔ ہزاروں پہاڑوں، گھنے جنگلوں اور صحراؤں کو پار کرتی ہوئی یہ 21,000 کلومیٹر لمبی دیوار چین کے صوبے ہیبئی میں واقع شانہائی گوان کے مقام پر پہنچ کر سیدھی بوہائی سمندر کے گہرے پانیوں میں اتر جاتی ہے۔ اس آخری سرے کو چین کے لوگ لاؤ لونگ ٹو یعنی بوڑھے اژدہے کا سر کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ اسے دور سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 2 ہیکل اژدہا پہاڑوں سے اتر کر سمندر سے پانی پی رہا ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس دیوار کو سمندر کے اندر تک لے جانے کی بہت گہری وجہ تھی۔ بادشاہ جانتے تھے کہ اگر دیوار خشکی پر ختم ہو گئی تو دشمن کی فوجیں یا کشتیاں سمندر کے کنارے سے گھوم کر چین کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اسی لیے انجینئرز نے سمندر کے اندر تک اینٹیں چن دی تاکہ دشمن کے لیے اندر آنے کا ہر راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور یہی وہ آخری کونا ہے جہاں انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سفر سمندر کی لہروں میں گم ہو جاتا ہے۔ معزز دوستو، پوری دنیا سے سیاح جب چین جاتے ہیں تو انہیں دیوار چین کا وہ حصہ دکھایا جاتا ہے جہاں سیڑھیاں صاف ہیں اور ریلنگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس دیوار کا ایک ایسا رخ بھی ہے جسے دیکھ کر اچھے کو پیماؤں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس حصے کو جیان کو کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ مکمل طور پر قدرتی پہاڑ کی اس چوٹی پر بنا ہوا ہے جہاں دونوں طرف ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے۔ یہاں کی سیڑھیاں اتنی عمودی ہیں کہ اوپر چڑھنے کے لیے
اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ کسی دیوار پر چڑھ رہے ہوں۔ اس حصے کو اسکائی اسٹیئرز بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کے انجینئرز نے یہ حصہ اس لیے اتنا خطرناک بنایا تھا کہ اگر دشمن نیچے کے حصوں کو پار کر بھی لے تو اس عمودی پہاڑی پر چڑھتے ہی اوپر موجود تیر انداز اسے 1 سیکنڈ میں نشانہ بنا سکے۔ آج بھی یہاں ہر سال کئی ایڈونچر کے شوقین سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک غلط سیدھا موت کی گہری کھائی ہے۔ تو معزز دوستو، دیوار چین کا یہ آخری کونا اور اس کی یہ پراسرار تاریخ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو دیوار چین آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور یہ تاریخی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ بہت ہی نالجیبل ویڈیو ہے کہ چائنا نے کس طرح ہزاروں سال پہلے کس طرح یہ دیوار چین بنایا۔ یہ چین کا جو بہت بڑا دیوار ہے، ہزاروں کلومیٹر پہ بنا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔